کالے جادو کی کیا تاریخ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں یہ بتاتے ہیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت۔ اللہ اپنے نبی کی صفائی پیش کرتے ہیں، اپنے نبی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ یہ جو خبیث بنی اسرائیل کے لوگ تھے، انہوں نے بات مشہور کر دی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کالا جادو سکھایا۔ اس کو کبالا میجک کہتے ہیں، کبالا میجک، اینشینٹ جوئش میجک۔ یہ لوگ الزام لگاتے تھے، جنات بھی الزام لگاتے تھے کہ سلیمان نے جادو سکھایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے نبی جو علیہ السلام ہے ان کو ڈیفینڈ کیا اور کہا کہ نہیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ۔ اصل میں سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ شیاطین نے کفر کیا تھا۔ اور انہوں نے جادو کہاں سے سیکھا تھا؟ جو کہ نازل کیا گیا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، فرشتوں پر، بِبَابِلَ ہاروت و ماروت۔ ہاروت و ماروت دو فرشتے تھے جن پر یہ جادو نازل کیا گیا تھا۔ کہاں پہ؟ بابل میں، بیبیلون۔ بابل کہاں پہ ہے پتہ آپ کو؟ عراق کا جو علاقہ ہے وہاں پہ بیبیلون سب سے پرانی سویلائزیشن ہے، سب سے پرانا کہہ لیں کہ دنیا میں سب سے پرانی سویلائزیشن عراق کی سویلائزیشن ہے۔ ہاروت و ماروت کے بارے میں ایک قصہ ہے تفسیر ابن کثیر میں، اس کی صحت اتنی زیادہ میرا خیال اوتھینٹک نہیں ہے، لیکن قصہ سنانے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ قصہ کچھ اس طرح ہے کہ جب فرشتوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ کہا کہ آپ کیوں اس انسان کو بناتے ہیں جو کہ جھگڑا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ تو اس قصے میں آتا ہے کہ سر فہرست یہ دو فرشتے تھے، ہاروت و ماروت، جو سب سے آگے ہو کے بات کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تمہیں میں جواب دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم میں انسانی خواہشات پیدا کرتا ہوں اور تم لوگ کو دنیا میں بھیجتا ہوں، اور پھر میں تمہارا امتحان لیتا ہوں، اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے جو سوال کیا ہے، لیکن اگر تم اس امتحان میں فیل ہو گئے تو پھر تمہاری جو سزا ہے وہ آخرت میں بھی ہے۔ اب یہ تم بتا دینا کہ آخرت میں چاہیے کہ دنیا میں چاہیے۔ تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں انسانی خواہشات جو ہے وہ پیدا کی اور انہیں دنیا میں بھیجا۔ پھر ان کا ایک عورت کے ساتھ، عورت کے حوالے سے ان کا امتحان لیا۔ اس عورت نے کہا کہ فلانے شخص کو جو ہے وہ قتل کر دو، تو انہوں نے کہا نہیں، قتل تو بہت بڑا جو ہے ایک گناہ ہے، ہم قتل نہیں کریں گے۔ پھر اس نے زنا کی دعوت دی، انہوں نے کہا کہ نہیں، زنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر وہ شراب لے کر آئی اور اس نے مختلف انداز سے بہلایا پھسلایا اور شراب پلا دیا۔ انہوں نے کہا چلو شراب چھوٹا گناہ ہے، ہم معافی مانگ لیں گے۔ شراب انہوں نے جب پی لیا تو جب ان کے سینسز نہیں رہے تو اس عورت نے ان سے زنا بھی کروایا اور قتل بھی کروایا۔ اب جب ان سے گناہ سرزد ہو گیا تو اللہ نے کہا اب بتاؤ تمہاری کیا پنشمنٹ ہے، آخرت میں چاہیے کہ دنیا میں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک آخرت کی سزا بہت بڑی ہے اور ہمیشہ کی ہے، تو ہمیں دنیا میں ہی سزا دے دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سزا کے طور پہ جادو جو ہے ان پر نازل کیا اور کہا کہ تا قیامت تم یہ لوگوں کو بتاؤ گے ایز اے ٹیسٹ۔ اب یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ اور یہ لوگ کفر کرتے ہیں، جو لوگ بھی وہاں جاتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں، کیونکہ کالا جادو کفر ہے۔ جادو کو جادو سے توڑنا یہ بھی کفر ہے۔ جادو جادو سے نہیں توڑا جاتا، بلکہ جادو اذکار سے توڑا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تفرقہ پیدا کرتے ہیں مرئی و زوجی، میاں اور بیوی میں۔ اور یہ سب سے بڑا ان کا جو ہے وہ کام ہے کہ لوگ ان سے جا کے جادو سیکھتے ہیں، شیاطین اور جنات، اور پھر آ کر تفرقہ ڈالتے ہیں میاں بیوی میں۔ اور یہ بہت عرصے سے کرتے آ رہے ہیں بنی اسرائیل، اور وہیں سے یہ ساری لڑی چلی ہے بلیک میجک کی، کبالا جادو کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ الاؤ کرتے ہیں اس کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، جادو ایک حقیقت ہے، جادو ہو بھی جاتا ہے، کالا جادو ایک حقیقت ہے، لیکن اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور جو کوئی اس کو کرتا ہے وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے، جو اس کو سیکھتا ہے، جو کسی پہ کرتا ہے، وہ اس کا ایمان ویسے ہی چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت گئی تھی نا، اس نے جا کر سیکھا، پھر وہ روتی ہوئی آئی حضرت عائشہ کے پاس کہ میں نے توبہ کرنی ہے، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہو گئی ہے۔ تو اس نے بیان کیا تھا کہ میں نے جب جادو سیکھا تو انہوں نے مجھے منع کیا تھا، اور یہ آتا ہے آگے کہ وہ منع کرتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے کہ نہ سیکھو کیونکہ ہم اللہ کی طرف سے امتحان ہے، لیکن لوگ پھر بھی سیکھتے تھے۔ تو اس نے کہا انہوں نے مجھے منع کیا، میں نے پھر بھی سیکھا،
اور اس کے بعد میرے اندر سے ایک سفید گھوڑ سوار نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا. تو حضرت عائشہ نے کہا بے شک یہ تمہارا ایمان تھا جو تم سے نکل کے چلا گیا. تو وہ مزید رونے لگی. تو بات اصل میں یہ ہے کہ جو کوئی بھی کالا جادو سیکھتا ہے وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے, اور یہ ایک بہت ہی ڈارک ورلڈ ہے, بہت ہی اندھیر نگری ہے, جہاں پہ ایک بار انسان چلا جائے تو پھر واپسی بڑی مشکل سے ہوتی ہے. اب کالے جادو کی جو ہسٹری ہے اس کو میں ریلیٹ کروں گا فری میسن اور ایلومیناٹی کے ساتھ. آپ کو پتا ہوگا فری میسنز اور ایلومیناٹی کا, اگر آپ میں سے کسی نے کتاب پڑھنی ہے, ان پہ بہت سی کتابیں ہیں, فری میسن, ایلومیناٹی, اور ان کا بڑا تعلق ہے شیاطین کے ساتھ. آج کیوں میں آپ کو بتانے آیا ہوں یہاں پہ فری میسن اور ایلومیناٹی, کیونکہ دیکھیں ہر دور میں شیطان کی ایک فوج رہی ہے انسانوں میں سے, جنوں میں سے تو ہے ہی لیکن انسانوں میں سے بھی رہی ہے. آپ دیکھیں کہ کیا شیطان انسان کی شکل میں نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا وہ وہاں پر آ کر نہیں بیٹھا کرتا تھا قریش کے پارلیمنٹ میں, اور آ کر آئیڈیاز بھی دیا کرتا تھا؟ کیا جنگ بدر میں نہیں آیا انسان کی شکل میں؟ تو وہ انسان کی شکل میں آ سکتا ہے. اسی طرح فرعون کے دور میں بھی آتا ہوگا. تو چونکہ ابلیس جو ہے وہ شروع سے ہے, آدم علیہ السلام کو جب سے اللہ نے دنیا میں بھیجا وہ بھی تب سے ہے. اس نے ایک ایک انسان کو دیکھا ہوا ہے, اور اس نے ایک ایک نبی کو دیکھا ہوا ہے. وہ انسان کی رگ رگ سے واقف ہے. اس نے جو ہے وہ جنگیں ہوتی دیکھی ہیں, اس نے جو ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ ملک کس طرح بنتے ہیں, کس طرح تباہ ہوتے ہیں. اس کو پولیٹکس کا بھی پتہ ہے, اس کو ایڈمنسٹریشن کا بھی پتہ ہے, اسے فتنہ فساد کا بھی پتہ ہے, اسے یہ بھی پتہ ہے کہ حافظ قرآن کو کیسے گمراہ کرنا ہے, اسے یہ بھی پتہ ہے زانی کو کیسے گمراہ کرنا ہے. تو سب کا اس کے پاس پلان موجود ہے. اب یہ جو قوم ہے فری میسن اور ایلومیناٹی, یہ ایک گروپ ہے بیسیکلی. اس کی کیا تاریخ ہے؟ اس کی تاریخ یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جو ہیں ان کے دور میں ایک گروپ تھا نائٹ ٹیمپلارز, جو کہ اس طرح منہ ڈھکا کرتے تھے, اور یہ کراس کا نشان, ریڈ کراس کا نشان ان کے سینے پہ, یہ جو کپڑا پہنا ہوا ہے اس کے اوپر ریڈ کراس کا نشان تھا. یہ لوگ ایکسٹریمسٹ کرسچن تھے, یہ لوگ شدت پسند نصارہ تھے, اور یہ مسلمانوں کو چن چن کے قتل کرتے تھے. ان سے کرسچنز بھی تنگ تھے, نصارہ بھی تنگ تھے, کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ شدت پسند تھے. ان لوگ کو کسی طرح یہ بات پتہ لگ گئی کہ تخت سلیمانی کے نیچے کچھ نسخے بند ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کے سارے جو نسخے تھے ان پہ دم کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تھا, تاکہ جنات کے ہاتھ وہ نہ لگے. اور نہیں لگ سکتا تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت دی تھی کہ وہ جس پہ دم کر دیں وہ چیز جنات نہیں نکال سکتے. تو جنوں کو یہ پتا تھا کہ تخت سلیمانی کے نیچے کچھ نسخے ہیں, لیکن انسانوں کو نہیں پتا تھا. تو جنات نے انسانوں کو بتانا شروع کیا. اب ان کو بھی کسی طرح پتہ لگا, تو ان کو یہ بتایا گیا کہ ایک خزانہ ہے, خزانہ سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے خزانہ ہے. اب یہ سوچیں کون سا خزانہ ہے. اس پہ ایک مووی بھی بنی ہوئی ہے, ہالی ووڈ نے بھی بڑی بات کی اس پہ, نیشنل ٹریجر کے نام سے, کہ ٹریجر ہے بہت بڑا کوئی. تو یہ لوگ کھدائی کر کے مسجد اقصیٰ وہاں کھدائی کر کے تخت سلیمانی تک گئے, اور وہاں سے انہوں نے جا کے وہ نسخے نکال لیے قبالہ میجک کے. یہ ساری جو میں بات کر رہا ہوں یہ ڈاکومنٹری میں موجود ہے. ایک ڈاکومنٹری ہے نائٹ ٹیمپلارز کے اوپر, ہارون یحییٰ کی. اس میں یہ سارا کچھ بتایا ہوا ہے, ہسٹری سے پروو کیا ہوا ہے. تو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جو تھے انہوں نے ان کو چن چن کے مارا, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ غلط لوگ ہیں اور کالا جادو بھی کرتے ہیں, کیونکہ ان کے ہاتھ نسخے لگ گئے ہیں. لیکن ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ بھاگ گئے وہاں سے زندگی بچا کے. جو ان میں سے انگلینڈ گئے, انگلینڈ جا کے سیٹل ہوئے, برطانیہ, وہ فری میسن کہلائے. اور انہوں نے جا کے راتس چائلڈ ایک فیملی تھی, جیسے خاندان ہوتے نا ارائیں گجر, وہاں پہ راتس چائلڈ ایک فیملی تھی, ان کے ساتھ جا کے انہوں نے ڈیل کی. انہیں قائل کیا کہ ہمارے پاس ایک ایسی چیز موجود ہے کہ اگر تم اس چیز کو اپناؤ گے تو تم دنیا میں پاور میں آ جاؤ گے, تم دنیا پہ حکومت کرو گے. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, ان کی بات ماننے میں کیا حرج ہے. تو وہاں پہ جا کے جو سیٹل ہوئے وہ فری میسن ہے, اور جرمنی میں جا کے جو سیٹل ہوئے وہ ایلومیناٹی کہلائے. تو یہ دونوں ایک ہی ہیں لیکن نام فرق ہے, ایلومیناٹی اور فری میسن. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اس پہ ذرا ہم آتے ہیں. میں آپ کو کچھ تصاویر کے تھرو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے یہ ایک پرانی پینٹنگ ہے عربیوں کی, جس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے شیطان کی ایک شکل بنائی ہے. اس کو کہتے ہیں بال, BAAL. اس کی شکل جو ہے وہ بکری کی طرح کا منہ ہے, بکرے کی طرح کا منہ, یہ اس کی داڑھی ہے, یہ سینگ ہے, اور یہ دیکھیں کس طرح سے بیٹھا اور اس نے یوں کیا ہوا ہے, اس طرح کا جو سائن ہے نا, یہ والا سائن.
दोनों हाथों को इसने इस तरह से किया हुआ है। अब मैं आपको कुछ सेलिब्रिटीज दिखाता हूँ कि आजकल ये एक साइन बना हुआ है ना, आपने देखा होगा कि वो जो एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं, वो इस तरह साइन करते हैं। हमारे कुछ पढ़ा लिखा तबका कहता है कि नहीं नहीं, ये शैतान का साइन नहीं है, ये तो वैसे ही एक सिंबल है विक्ट्री का या किसी और चीज का, या ये वैसे ही एक फैशन है, ग्लैमर है। तो मुझे ये बताएं कि ये 12वीं सदी की पेंटिंग में कौन सा फैशन और ग्लैमर आ गया? आज 21वीं सदी में तो ठीक है, लेकिन इनको किसने बताया कि फैशन और ग्लैमर है? तो इसका मतलब है कि इस साइन की एक हकीकत है। ये शैतान के सींग बेसिकली दिखा रहा है ना, ये हॉर्न्स ऑफ डेविल है, हॉर्न ऑफ डेविल। और शैतान के सींगों के दरमियान से आपको पता है सूरज निकलता है। हदीस में आता है कि जब सूरज निकल रहा होता है शैतान वहां जाके खड़ा हो जाता है और उसके पीछे से, उसके सींग के पीछे से सूरज निकलता है, यानी कि वो खड़ा हो जाता है वहां जाके। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर का जो वो वक्त है जब सूरज निकल रहा हो तो मना फरमाया नमाज पढ़ने से। ये कुछ पेंटिंग्स हैं 12वीं सदी की। अब ये देखिए आप, बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन, ठीक है, पेरिस हिल्टन वगैरह वगैरह, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, आप देखिए कि ये एक आई का सिंबल भी ये वाला और ये वाला सिंबल भी ये बहुत ज्यादा बनाते हैं। ये सिंबल की क्या हकीकत है? मैंने आपको बताया कि ये डेविल का साइन है, और इसकी क्या हकीकत है? ये वन आई, एक आंख, दज्जाल के साथ मैं इसको रिलेट करूंगा, आपको समझाऊंगा कि इसका क्या सिंबल। अब सवाल ये ऐसे करते क्यों हैं, ये ऐसे क्यों बनाते हैं, ये ऐसे क्यों दिखाते हैं? असल में ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम किसके अकीदतमंद हैं। जिस तरह हम दाढ़ी रखते हैं, ठीक है, जिस तरह हम जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत बताना चाहते हैं लोगों को कि हम अकीदत करते हैं, हम उनके पैरोकार हैं, इसी तरह ये लोग भी बताना चाहते हैं कि हम किनके पैरोकार हैं। इसीलिए अपनी मीटिंग्स में इस तरह से इनका एक स्पेशल हैंडशेक भी है वगैरह वगैरह। तो बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं जिसमें आपको ये साबित हो जाएगा कि ये लोग सारे के सारे फ्रीमेसन्स और इल्यूमिनाटी के साथ कनेक्टेड हैं। ये पूरा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसकी क्या हकीकत है, इस सो कॉल्ड खुदा की, ये जो बातिल खुदा बना हुआ है दुनिया में, बाल जिसे कहा जाता है, ये फ्रीमेसन्स का खुदा है। इसके मुजस्मे भी बनाए हुए हैं उन्होंने, बड़े बड़े मुजस्मे अपने, जैसे हमारी मस्जिद गाहें हैं ना, इस तरह उनकी इबादत गाहें हैं, वहां पे इसके मुजस्मे हैं, वहां पे इबादत होती है। एलेक्स जोन्स एक बंदा है, काफिर अमेरिकन है, नॉन मुस्लिम है, उसने इनकी जगहों पे जाके वीडियो बनाई, डॉक्यूमेंट्री बनाई और फिर वो वीडियोस आउट की। तो हम ये कह सकते हैं कि वो तो नॉन मुस्लिम है, चलो आप हमारी बात नहीं मान रहे, नॉन मुस्लिम की बात तो मान लेना। उसने वहां दिखाया कि अमेरिकन सेनेटर्स, जो उनके पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो सेनेट में बैठने वाले लोग हैं, जैसे यहाँ एमएनए वगैरह होते हैं, उनके सेनेटर्स वहां पे जाते हैं उस जगह पे। उस जगह का नाम है बोहेमियन ग्रूव, BOHEMIAN, बोहेमियन ग्रूव। ग्रूव कहते हैं फॉरेस्ट को, जंगल को, जहां पे बड़े बड़े दरख्त हो। अमेरिका में ये जो जगह है बोहेमियन ग्रूव, वहां पे वो बंदा गया, उसने वीडियो रिकॉर्ड की और वो ये देखकर हैरान हो गया कि बड़े बड़े म्यूजिशियंस, बड़े बड़े एक्टर्स वहां पे आए हुए हैं और वो गलीज हरकतें कर रहे हैं, गंदी हरकतें कर रहे हैं जो मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता। उन्होंने कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं और वो पागलों की तरह भाग रहे हैं आग के इर्द गिर्द, और वो रिचुअल कर रहे हैं, और वो एक इस तरह का खुदा सो कॉल्ड उन्होंने बनाया हुआ है, बातिल खुदा, जिसके आगे वो झुक रहे हैं। ये सारी उसने वीडियो बनाई, वो वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है। और फिर उसने अमेरिकन व्हाइट हाउस से एक पार्लियामेंटेरियन निकल रहा था, सेनेटर, उसको पकड़ लिया और उसको कहा कि सुना आप बोहेमियन ग्रूव जाते हैं? तो उसके तोते उड़ गए। मैंने वो वीडियो देखी हुई है। उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं। तो उसने कहा मेरे पास वीडियो मौजूद है। तो वो बहुत गुस्से हो गया। उसने कहा कि तुमने क्यों वीडियो बनाई, तुम्हें किसने ये हक दिया कि तुम वहां के वीडियो बनाओ और ये और वो। फिर उसने बात ही चेंज कर दी। लेकिन बात बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ बिल्कुल हक है, सच है कि आज ये ग्रुप मौजूद है और ये ग्रुप क्या कर रहा है उसकी तरफ हम आते हैं। ये इनकी इबादत गाहें होती हैं। देखें, ये ऊपर पिरामिड है। पिरामिड की भी बड़ी एक हकीकत है जादू के। जिस तरह नमाज में कुछ सिंबल्स होते हैं ना, हम अल्लाह अकबर करते हैं, हाथ यहाँ बांधते हैं, सजदा, इस तरह जिन्नात के साथ इंटरेक्ट किया जाता है इन सिंबल्स के साथ, इन शक्लों के साथ। ये कुछ शक्लें हैं, पिरामिड हो गया, इसमें से शुआएं निकल रही हैं, ठीक है, सूरज की किरणें निकल रही हैं। और ये चेकर्ड फ्लोर, वाइट ब्लैक, इसको कहते हैं चेकर्ड फ्लोर। इनके हमेशा चेकर्ड फ्लोर होंगे, यहाँ पे रिचुअल्स होंगे। अब चेकर्ड फ्लोर की क्या हकीकत है?
ضروری نہیں جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اسی طرح ہو، یہ میں نے جو سنی ہے جن عالم سے میں ان سے ایگری کرتا ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایسے ہی ہو. میں آپ کے سامنے صرف ایک موقف پیش کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اس طرح بیٹھا ہوا ہو کہ اس کے جسم پر دھوپ بھی ہو اور سایہ بھی ہو تو اسے اس جگہ سے اٹھ جانا چاہیے. سنن نبی داؤد. اور مسند احمد میں آتا ہے کہ کیونکہ شیطان اس طرح ہی بیٹھتا ہے، آدھا چھاؤں میں آدھا دھوپ میں. اب یہ جو چیکرڈ فلور ہے، بلیک اور وائٹ، یہ یہی ہے، آدھی چھاؤں آدھی دھوپ، آدھی چھاؤں آدھی دھوپ، کیونکہ یہ شیطان کا سمبل ہے. اب شیاطین سے انٹریکٹ کرنے کے لیے، وہ دروازہ کھولنے کے لیے کہ وہ ہم سے بات کریں، ہم سے گفتگو کریں، ان کے لیے ہر چیز اس طرح سیٹ کرنی پڑتی ہے کہ وہ واقعی ہم سے بات کر لیں. جس طرح نماز پڑھنے کے کچھ ارکان ہیں، مسجد جو ہے وہ اس کی کچھ شرائط ہے کہ اس طرح مسجد ہونی چاہیے، اس طرح ان کی عبادت گاہوں کی بھی کچھ شرائط ہیں جن میں چیکرڈ فلور کی ایک بڑی اہمیت ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کبالہ میجک، اس کی کتابوں سے میں نے لیا ہے. یہ تصاویر ہیں کچھ کبالہ میجک کی. یہ ایک تصویر ہے کہ انسان پہ جادو کہاں کہاں ہٹ کرتا ہے. یہاں پہ یہ انہوں نے انرجی پوائنٹس بتائے ہوئے کہ انرجی پوائنٹس کون کون سے ہوتے ہیں جہاں پہ دیکھیں جب بھی میجیشین جادو کرتے ہیں نا وہ یہاں پہ سوئیاں لگاتے ہیں ان پوائنٹس پہ. وہ ایک گڑیا بنا کے، انسان کی گڑیا بنا کے اس پہ یہاں پہ سوئیاں لگاتے ہیں، یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں، یعنی جہاں انہوں نے نقصان پہنچانا ہے جس انرجی پوائنٹ پہ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے کچھ سمبلز ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی کچھ سمبلز ہیں. یہ کچھ میں آپ کو یوٹیوب سے میری ریسرچ ہے. 911 جو نمبر ہے اس کی بڑی حقیقت ہے میجک میں. دیکھیں کبالہ میجک میں 10 نمبر جو ہے وہ خدا کا نمبر ہے. 10 کا مطلب ہے گاڈ. اب وہ 9 سے جب 11 پہ ڈائریکٹ جمپ کرتے ہیں تو وہ خدا کی تذلیل کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. خدا کو سکپ کر کے 9 سے ڈائریکٹ 11 میں جا رہے ہیں. تو 911 یہ بھی ڈیول کا نمبر ہے، یہ بھی شیطان کا نمبر ہے. اور 911 آپ یہ موویز میں دیکھیں کہ اکثر موویز میں 911 کتنی بار دکھایا گیا. یہ ایک مووی ہے 1998 کی، دیکھیں ٹائم کیا ہو رہا ہے 9 اور بڑی سوئی ہے 11 پہ. ایک اور جگہ دیکھیں کوشن 911 ٹرمینیٹر، یہ دیکھیں ایک مووی میں 911 ٹائم، یہ دیکھیں 911. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ چیزیں کیوں دکھاتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا یہی دکھانے کے لیے کہ ہم عقیدت مند کس کے ہیں، ہم پیروکار کس کے ہیں، دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ ان کا ایک شوق ہے. اسی لیے یہ اکثر ملکوں میں نظر بد سے بچنے کے لیے ایک ہاتھ ہے. پاکستان میں بھی بکتا ہے کچھ علاقوں میں، لیکن یہ یمن اور ایران میں بہت زیادہ مشہور ہے. اس کو کہتے ہیں ہینڈ آف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ کا ہاتھ. زیادہ تر اہل تشیع اس کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں کہ نظر بد سے بچنے کا جو ہے وہ. اب یہ اس کی طرف آپ دیکھیں ہینڈ آف فاطمہ رضی اللہ عنہ، نعوذ باللہ، مطلب ان کے ساتھ منسلک کیا ہے انہوں نے، اس لیے نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں. اور یہ دیکھیے یہ بیچ میں ایک آنکھ ہے، 1 آئی. اور یہ جو کبالہ میجک کی میں نے آپ کو پکچر دکھائی ہے، اب آپ اس کی طرف دیکھیں تو کتنا زیادہ کنیکشن ہے کہ اصل میں یہ چیز وہی ہے. وہ کہہ تو یہ رہے نظر بد سے بچنے کے لیے، لیکن چیز وہی ہے. اسی طرح میں آپ کو دکھاتا ہوں. اصل میں میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو تعویذ پہنتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے. ہاؤ بلیک میجک ہیز انفلٹریٹڈ سم مسلم. وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں میں کالا جادو کس طرح آیا. دیکھیں یہ جو سو کالڈ پیر، غلط قسم کے جو پیر ہیں، یہ آپ کو کچھ تعویذ دیتے ہیں. کبھی ان تعویذ کو آپ نے کھول کے دیکھا ہے؟ کبھی آپ کے کسی دوست کے پاس تعویذ ہو، اس کو کبھی کھول کر دیکھیے تو آپ دیکھیں گے کہ اندر سے اس طرح کے نمبرز نکلیں گے، چیزیں نکلیں گی. یہ دیکھیے یہ نمبرز ہیں ان کے، یہ اس پہ غور کیجئے. یہ کبالہ میجک ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کی شکلیں اور نمبرز لکھے ہوئے ہیں، یہ کبالہ میجک. آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح صورتیں بھی لکھی ہوتی ہیں تعویذوں پہ اس شکل میں. یہ نمبرز ہیں کبالہ میجک کے، یہ بھی نمبرز ہیں. ان ہر نمبر کی ایک حقیقت ہے اور ہر نمبر سے آپ شیطان کو مخاطب کر رہے ہیں. شیاطین کے نام ہیں، آپ شیاطین کو پکار رہے ہیں اور شیاطین آ کے پھر اس بندے کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ پورا ایکسپلین کیا ہوا ہے اس ویڈیو میں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس نمبر کا کیا مطلب ہے. اب آپ کچھ تعویذ دیکھیں جو مسلمانوں کے تعویذ ہیں. یہ ایک تعویذ، ٹھیک ہے، صورت لکھی ہوئی ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ صورتوں کے ارد گرد نمبرز لکھے ہوئے ہیں. تو نمبرز کی کیا حقیقت ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح سے سکھایا ہے؟ یہ دیکھیں یہ 1414 1407 ان کا کیا مطلب ہے؟ کیا کہیں سے ثابت ہے قرآن و سنت سے کہ اس طرح نمبرز لکھ کے جو ہے وہ تعویذ بنایا جائے؟ یہ دیکھیے
یہ آسیب چوری اور جملہ امراض سے مکان کی حفاظت کے لیے ٹھیک ہے دعائیں لکھی ہیں، لیکن یہ نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کی سائنس کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ یہ دیکھیے یہ نمبرز ہیں، اور یہ وہی نمبرز ہیں، یہ وہی ایگزیکٹ نمبرز ہیں جو قوالا میجک میں یوز ہوتے ہیں، جادوگر اس کو یوز کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی، اس طرح کی بڑی ویڈیوز موجود ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کالا جادو کرنے والے، ان کے پاس جب ہم جاتے ہیں ہمیں تعویذ دیتے ہیں آگے سے، اور ان تعویذ کو کھول کر دیکھا جائے تو یہ نمبرز لکھے ہوتے ہیں، اور یہ نمبر سے وہ جنات سے مخاطب ہیں، اور جنات کی جو ہے وہ حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے، شیاطین کی، برے جنوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو تعویذ جو ہے ان سے بچنا چاہیے، تعویذ جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ہاں اللہ کا نام اگر کسی تعویذ میں لکھا ہے اس پہ پھر اختلاف موجود ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہ بھی نہیں پہننا چاہیے۔